اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائے فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیًا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اور اے پیغمبر، اگر میرے بندے تم سے میرے بارے میں سوال کریں تو میں ان سے قریب ہوں، پکارنے والے کی آواز سنتا ہوں جب بھی پکارتا ہے، لہٰذا مجھ سے دعا کرے اور مجھ ہی پر ایمان و اعتماد رکھے کہ شاید اس طرح راہ راست پر آ جائیں۔ یقیناً ماہ رمضان المبارک دعا، توبہ، استغفار کا مہینہ ہے۔ علی علیہ السلام فرماتے ہیں کتنے ہی روزے دار ہیں کہ جن کے لیے اس میں بھوکا پیاسا رہنے کے سوا کچھ نہیں ہے۔ کتنے ہی عبادت گزار ہیں کہ جن کا حصہ ان میں سوائے بدن کی زحمت اور تھکن کے کچھ نہیں ہے۔ یعنی یہاں پر امام علیہ السلام بتا رہے ہیں کہ معرفت کے ساتھ عبادت ہوگی تو وہ عبادت ہوگی، ورنہ ہم اگر نمازیں پڑھ رہے ہیں اور ہمارے پاس اللہ کی معرفت ہی نہیں ہے کہ وہ بزرگ و برتر ہے، ہم اس کے بارے میں جب کچھ جانیں گے نہیں، نماز کے حق کیا نماز کے واجبات ہیں، کیا اس کی مستحبات ہیں، کس طرح ہم کو ادا کرنا ہے، تو صرف اٹھا بیٹھی کا ہم کو ثواب ملے گا۔ اسی طرح روزے دار کا بھی امام کہہ رہے ہیں کہ بہت سے روزے داروں کو جب ان کا اجر مل رہا ہوگا تو بہت سے روزے دار ایسے ہوں گے جنہوں نے زندگی بھر روزہ رکھا ہے، مگر ان کو صرف بھوکا پیاسا رہنے کا ان کو صرف اتنا ہی ثواب ملے گا۔ تو امام کہتے ہیں کیا کہنا اس عقل مند کی نیند کا جو جاہل کی بیداری سے بہتر ہے، اور کیا کہنا اس صاحب فراست کا جس کا روزے سے نہ ہونا روزے داروں سے بہتر ہے۔ یعنی امام نے کتنے ایک جملے میں پوری چیز کو سمجھا دیا کہ ایک عقل مند ہے، صاحب معرفت ہے، علم رکھتا ہے، جانتا ہے دین کیا ہے، تو وہ سو رہا ہے مگر اس کو ثواب مل رہا ہے، اور ایک جاہل جو جاگ رہا ہے، عبادت کر رہا ہے، مگر وہ اس کے جو ہے تو اس کا کوئی یعنی فائدہ نہیں ہے، قیمت نہیں ہے اس کی۔ اور امام کیا کہہ رہے ہیں کہ صاحب فراست کا کہ جس کا روزے سے وہ نہیں ہے مگر روزے دار کا اس کو ثواب مل رہا ہے، کس بنا پر؟ معرفت کی بنا پر۔ اور ایک روزے دار ہے مگر وہ روزے کے جو حق ہے، روزے کے حق کو ادا نہیں کر رہا ہے۔ تو ہم کو یہ چیز دیکھیں کہ الحمدللہ ہم کو جب یہ مہینہ ملا ہے تو حالانکہ اسلام یہ کہتا ہے ہر مہینے میں ہم کو چاند دیکھنا چاہیے، مگر ماہ رمضان المبارک کا چاند دیکھنے کی ایک بہت ہی زیادہ اہمیت بتائی ہے، اس میں علماء نے بتایا ہے، اور کہا کہ جہاں تک وہ ضروری ہے کہ اس کو دیکھو تاکہ انسان اس مہینے کے جب چاند دیکھے تو وہ ایک خوشی محسوس کرے گا، اور جب خوشی محسوس کرے گا تو وہ کوشش کرے گا کہ ہم اپنے عمل کو صحیح وقت پر انجام دیں، کیونکہ ماہ رمضان خالی وہی بات ہے کہ خالی روزہ رکھنے کا نہیں ہے، بلکہ اس روزے کا استقبال کریں، اس کے آنے سے اپنی خوشیوں کا اظہار کریں، اور جب ماہ رمضان کا چاند دیکھیں تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ پروردگار جب تو نے ہم کو زندگی دی ہے تو پھر ہم کو طاقت دینا، قوت دینا، ہم کو توفیقات میں ہماری اضافہ کرنا، اور اس توفیق سے ہم جو ہیں تو فیض حاصل کریں، یعنی نیکیوں کا انجام دیں، اور اگر اس مہینے میں کوئی شر، کوئی فتنہ ہے تو اس سے ہم کو محفوظ رکھنا، تاکہ ہم ہر خیر و خوبی کے اعمال انجام دیں۔ پھر ہم کو اس میں دعا دی گئی ہے، وہ دعا ہم کو پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربی و ربک اللہ رب العالمین، اللہم
احلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام والمسارعۃ الی ما تحب وترضى اللہم بارک لنا فی شہرنا ھذا وارزقنا خیرہ وعونہ واصرف عنا ضرہ وشرہ وبلاءہ وفتنتہ۔ یقیناً پروردگار سے دعا کریں۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ تو دعا تو ہم کو ہمیشہ ہر نماز کے بعد میں مانگنا ہی مانگنا ہے کہ جو انسان نماز پڑھ لے، تسبیح پڑھ لے، دعا نہ مانگے تو پروردگار کہتا ہے کہ اچھا تو بہت بڑا ہو گیا ہے کہ تجھے دعا کی ضرورت نہیں ہے، تو نے میرے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا۔ یعنی کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے سے اللہ بہت زیادہ غضبناک ہوتا ہے، اللہ غصہ ہوتا ہے، مگر جب اس کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں تو اللہ بہت خوش ہوتا ہے۔ اور ماہ رمضان میں اس میں بہت شدت سے زور دیا گیا ہے کہ جب انسان نماز ہو گئی اس کی تو وہ بس نماز پڑھ کے فوراً مصلی لپیٹ کے اس کو اٹھ نہیں جانا ہے، بلکہ مصلی پہ نماز پڑھنے کے بعد، تسبیح پڑھنے کے بعد تھوڑی دیر بیٹھے اور اللہ کی بارگاہ میں تصور کرے کہ اس نے ہم کو کیا کیا نعمتیں دی ہیں، پھر دعا ہاتھ اٹھا کے دعا کرے، مالک یہ نماز بھی جو میں نے ادا کی ہے تو اگر تیری توفیق نہیں ہوتی تو میں نہیں ادا کر سکتی، اگر تم مجھے طاقت نہیں دیتا تو میں یہ کہ نماز کیسے ادا کرتی۔ یعنی میں جس وقت کھا پی کے نماز پڑھتی تھی تو مجھ میں سستی کاہلی رہتی تھی، میں صحیح سے نہیں پڑھ پاتی تھی، مالک تو یہ روزے کی حالت میں تو نے مجھے طاقت دی ہے۔ پھر اس وقت ہم اللہ سے اور توفیق کا مطالبہ کریں، اس سے مانگیں۔ پھر جب ہم یہ مانگتے رہیں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ اس مہینے کی رحمتیں اور برکتوں سے ہم محروم نہیں ہوں گے۔ تو ہم کو بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہم نماز کے بعد میں، واجب نماز کے بعد میں جو ہے تو ہم دعا پڑھیں، اور کوئی بھی اللہ کی رحمت اور برکت اگر نہیں ہوگی تو وہ فیضیاب انسان نہیں ہو سکتا ہے۔ جس میں سے ایک دعا ماہ رمضان میں زیادہ سے زیادہ یہ پڑھی جاتی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہر واجب نماز کے بعد، یا علیو یا عظیمو یا غفورو یا رحیم، انت الرب العظیم الذی لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، وہذا شہر عظمتہ وکرمتہ وشرفتہ وفضلتہ علی الشہور، وہو الشہر الذی فرضت صیامہ علی، وہو شہر رمضان الذی انزلت فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، وجعلت فیہ لیلۃ القدر وجعلتہا خیرا من الف شہر، فیا ذا المن ولا یمن علیک منا علی بفکاک رقبتی من النار، فی من تمن علیہ وادخلنی الجنۃ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ یعنی یہ ہر واجب نماز کے بعد ماہ رمضان المبارک میں کوشش کریں کہ ہم ہر نماز کے بعد میں ہم اس کو پڑھیں۔ اور پھر یہ جو دعا ہے کہ جس میں سب سے بڑی چیز یہ بتائی گئی ہے کہ یہ جو دعا میں بتایا گیا کہ اس کو تو ہم سال بھر پڑھتے رہیں، اور اس میں بتایا یہ ہے کہ پہلے جو ہے تو دوسرے بندوں کے لیے خدا سے دعا کی گئی ہے، اس کے بعد انہیں پھر اپنے مقصد کو اللہ کے سامنے پیش کیا ہے۔ یعنی جب ہم دوسروں کے لیے دعا مانگتے ہیں اور اس کے بعد اپنے لیے مانگتے ہیں تو اللہ وہ چیز کو قبول کرتا ہے۔ تو ہم کو یہ دعا میں بہت غور و فکر کر کے دعا کرنا چاہیے، کیونکہ امام کی بتائی ہوئی دعائیں ہیں تو ظاہر سی بات ہے ہر دعا کے ہر جملے میں ایک حکمت پوشیدہ ہے کہ امام کیا کریں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم ادخل علی اہل القبور السرور، اللہم اغن کل فقیر، اللہم اشب کل جائن، اللہم اکس کل عریان، اللہم اغز دین کل مدین، اللہم فرج عن کل مکروب، اللہم رد کل غریب، اللہم فک کل اسیر،
اللہم اصلح کل فاسد من امور المسلمین، اللہم اشف کل مریض، اللہم سد فقرنا بغناک، اللہم غیر سوء حالنا بحسن حالک، اللہم اغض عنا الدین واغننا من الفقر انک علی کل شیء قدیر۔ یقیناً پروردگار سے بارگاہ میں دعا کریں۔ ایک اور دعا ہے کہ جو دعائے افتتاح سے پہلے پڑھی جاتی ہے، اس میں جو ہے نا آخرت کی مغفرت کے ساتھ دنیا کے عظیم ترین فریضے کی ادائیگی بھی کی گئی ہے۔ یعنی یہ جو ہے ہم لوگ سب جانتے ہیں کہ حج جو ہے ہماری استطاعت ہے تو ہم پر واجب ہے، اور زندگی میں ایک ہی مرتبہ حج واجب ہوتا ہے، اور ہمارے معصوم اماموں نے بھی اس بات پر زور دیا ہے کہ فریضہ ادا ہو جانے کے بعد بھی انسان کو اس شرف سے محروم نہیں رہنا چاہیے۔ یعنی یہ بارگاہ کریم کی میں حاضری ہے، اور کوئی کریم یہ گوارا نہیں کرتا ہے کہ کوئی سائل اس کے دروازے پر آئے اور وہ اس کو بغیر دیے ہوئے اس کو ایسے ہی لوٹا دے۔ تو یعنی ہم سب جانتے ہیں کہ کعبے کو دیکھتے ہیں فوراً جو مانگتے ہیں مل جاتا ہے، یعنی حج بیت اللہ جو ہے اللہ کا جو گھر ہے، تو وہ حاجت پوری ہونے کی جگہ ہے اور مقاصد کو حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے کہ مالک کے دربار میں حاضری خود بھی ایک مستقل شرف ہے۔ تو یہاں کے اوپر اگر ہم جو ہے تو دعا مانگتے ہیں تو ہم تو نہیں پہنچ پا رہے ہیں، ہماری اتنی استطاعت نہیں ہے، مگر ہم اگر اللہ سے دعا کرتے ہیں تو اللہ ہم کو، جیسے ہم کعبے کے سامنے دعا کر رہے ہیں، اس طرح ہماری جو دعا قبول کرتا ہے، تو وہ اس طرح سے ہماری دعا کو قبول کر لیتا ہے کہ ہم جب کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم رب شہر رمضان الذی انزلت فیہ القرآن وافترضت علی عبادک فیہ الصیام صلی علی محمد وآل محمد وارزقنی حج بیتک الحرام فی عامی ھذا وفی کل عام واغفر لی تلک الذنوب العظام فإنہ لا یغفرها غیرک یا رحمن یا اللہ۔ یعنی کہ پروردگار سے ہم دعا کریں کہ اس کے معنی اتنے اچھے ہیں کہ خدایا، اے ماہ رمضان کے مالک، جس میں تو نے قرآن مجید کو نازل کیا، اپنے بندوں پر اس میں روزہ فرض قرار دیا، محمد آل محمد پر رحمت نازل فرما، ہمیں اپنے گھر کے حج کی توفیق عطا فرما، اس سال بھی اور پھر ہر سال بھی ہمارے عظیم گناہوں کو معاف فرما دے کہ انہیں تیرے علاوہ کوئی معاف نہیں کر سکتا، تو ہی مہربان ہے، تمام حالات کا جاننے والا ہے۔ یقیناً پروردگار سے جتنی دعائیں مانگی جاتی ہیں، پروردگار دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ الحمدللہ ماہ رمضان المبارک میں زیادہ سے زیادہ دعائیں مانگتے رہیں، اور یقیناً جس وقت ہم یہ دعا پڑھیں، جب جیسے قرآن پڑھ لیتے ہیں تو قرآن پڑھنے کے بعد، نماز پڑھنے کے بعد کوشش کریں کہ ایک یہ بھی دعا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم انی اسألک ان تجعل فیما تقضی وتقدر من الامر المحتوم فی الامر الحکیم من القضاء الذی لا یرد ولا یبدل ان تکتبنی من حجاج بیتک الحرام المبرور حجهم المشکور سعیهم المغفور ذنوبهم المکفر ان سیئاتهم وان تجلا فیما تقضی وتقدر ان تطیل عمری فی خیر وعافیت وتوسع فی رزقی وتجعلنی ممن تنتصر به لدینک ولا تستبدل بغیری۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذ بجلال وجہک الکریم ان ینقضی عنی شہر رمضان او یطلع الفجر من لیلتی ہذہ
وَلَكَ قِبَلِي طَبِیعَةٌ اَوْ ذَنْبٌ تُعَذِّبُنِی عَلَیہ۔ پروردگارا، ہم تیرے محترم وجود کے جلال کی پناہ چاہتے ہیں اس امر سے کہ یہ سارا ماہ رمضان گزر جائے یا اس رات کی صبح ہو جائے، ہمارے ذمے کوئی مواخذہ یا گناہ باقی رہ جائے جس پر عذاب کیا جا سکے۔ یعنی اس طرح ہم جب دعا کریں گے تو پروردگار مہربان ہیں۔ ایک اور دعا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم برحمتک فی الصالحین فادخلنا وفی علیین فارفعنا وبکاس من معین من عین سلسبیل فاسقنا ومن الحور العین برحمتک فزوجنا ومن الولدان المخلدین کأنہم لؤلؤ مکنون فاغنمنا ومن ثمار الجنۃ والحروم الطیر فاطعمنا ومن ثیاب السندس والحریر والاستبرق فالبسنا ولیلۃ القدر وحج بیتک الحرام وقتلا فی سبیلک فوفق لنا وصالح الدعاء والمسألۃ فاستجب لنا وإذا جمعت الأولین والآخرین یوم القیامۃ فارحمنا وبراءۃ من النار فاکتب لنا وفی جہنم فلا تغلنا وفی عذابک وہوانک فلا تبتلنا ومن الزقوم والذریع فلا تطعمنا ومن الشیاطین فلا تجعلنا وفی النار علی وجوہنا فلا تکببنا ومن ثیاب النار وسرابیل القطران فلا تلبسنا ومن کل سوء یا لا الہ الا انت بحق لا الہ الا انت فنجنا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ وآخر الدعوانا الحمد